الرحیم السلام علیکم. میں ڈاکٹر توصیف اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. جیسے آپ پہلے بھی دیکھتے آ رہے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو شیئرس کی ہیں کافی ساری. کچھ گیپ آ گیا درمیان میں، تو اب بھی میں دوبارہ وہی ویسے جیسے میں شروع کیا ہوا ہے کہ وہ ٹاپکس جن کے لوگ مجھ سے زیادہ پوچھتے ہیں، لوگ مجھے زیادہ کہتے ہیں، جن کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں ضرور کچھ بتائیں آپ. تو وہ مختصراً میں بتاتا ہوں. میں زیادہ ٹیکنیکل ورڈز نہیں یوز کرنا چاہتا، میڈیکل ٹرمز زیادہ بڑی ہیوی قسم کے نہیں یوز کرنا چاہ رہا، اس لیے کہ ایک جو عام لیمن آدمی ہے اس کو خالی پتہ چل جائے کہ وہ کیا پرابلم کیا ہے، مطلب سادہ لفظوں میں اس کو کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، بجائے اس کے کہ ہم وہ انگریزی کے لفظ بولیں اور فلاں اس میں شامل کروں اور یہ کروں. تو وہ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں نے یہ شروع اس لیے کیا تھا کہ میں بالکل سمپل سادہ اور آسان الفاظ میں ایک چیز آپ کو سمجھاؤں کہ یہ پرابلم ہے، اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو یہ پرابلم یا بیماری آپ کو ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں دوسری، وہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھیں کہ وہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں آپ مدد ہمارا ہومیوپیتھی کے بیسیکلی میں آپ کو جو چیزیں بتاتا ہوں جو ایک انشاءاللہ بالکل آپ کو بے ضرر اور بڑا اچھا طریقہ علاج ہے ہمارا. اس میں جو ایم ٹی ہے، مدر ٹنکچر یوز ہوتے ہیں، میں وہ بتاتا ہوتا ہوں. پھر آپ کو میں کمبینیشن بتاتا ہوتا ہوں بعض میڈیسنس کے، اور پھر میں آپ کو کچھ درمیان میں کوئی مین میڈیسنس بھی بتاتا ہوتا ہوں. پھر میں آپ کو بایو کیمک، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ ہماری ایک یہ بھی ہماری ہی سائنس ہے، اس کی ایک برانچ ہے ہماری ہومیوپیتھی کی، بایو کیمک. 12 ٹیشو سالٹس ہوتے ہیں، وہ بھی بتاتا ہوتا ہوں کہ کون کون سا آپ ٹیشو سالٹ یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے. اور پھر میں آپ کو اینڈ میں چھوٹی سی ڈائٹ بتا دیتا ہوتا ہوں کہ اس کے لیے خوراک اگر آپ یہ کر لیں تو اس سے آپ کو بہتری آئے گی. جس طرح مختلف ٹاپک میں نے کور کیے ہیں پہلے، چھوٹے موٹے چیزیں کافی ساری کور ہو چکی ہیں. اس میں میرا خیال میں تھا ابھی مجھے کچھ یاد بھی نہیں رہتا تھا، لیکن میں نے میرے خیال میں کافی کچھ کور تو کر دیا ہے. لیکن جس طرح آگے چلتے ہیں اس کو لے کے، جس طرح آج کا ٹاپک ہے بیسیکلی بے خوابی. بے خوابی از انسومنیا. نا انسومنیا از یا سلیپ لیسنس آپ کہہ لیں، نیند کی کمی کہہ لیں، یہ اس کا آج کا میرا ٹاپک ہے. اب یہ نیند کی کمی یہ کافی زیادہ یہ کامن چیز ہے، کامن پرابلم ہے نیند کا نہ آنا یا نیند کی بہت کم ہو جانا نیند کا. تو اس کی جو بیسیکلی زیادہ وجوہات ہیں نا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کہ زیادہ آپ دماغی کام کریں، آپ زیادہ مینٹل ورک آپ کا زیادہ ہو، آپ کا سوچ بچار والا کام زیادہ ہو جائے، آپ کا اوپر پریشر زیادہ ہو اس قسم کا، یا آپ بہت زیادہ مطالعہ کرتے ہیں یا پڑھتے بہت زیادہ ہیں چیزوں کو، وہ بھی اس سے بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے مطالعہ کرنے سے بھی زیادہ، کہ حرکت آپ کی آنکھیں اس طرح توجہ دے رہی ہوتی ہیں. پھر آپ کی ذہنی سوچیں، آپ کے دماغی امراض، اس قسم کی چیزیں، غم، بعض اوقات غم کی شدت، اللہ سب کو اپنے حفظان میں رکھے، غم اور دکھوں سے بچا کے رکھے. بہرحال پھر کئی دفعہ غم آپ کے دماغ میں بیٹھا ہو تو وہ بھی آپ کی نیند کو بالکل اڑا کے رکھ دیتا ہے. میدے کا ہاں یہ میدے کا بڑا اس میں اچھا رول ہے، اس کا بڑا مطلب ہے، اسٹرانگ رول ہے. میدا اگر آپ کا صحیح کام نہیں کر رہا تو اس سے بھی آپ کی نیند میں بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے. تو اس لیے آپ میدے کا بھی ایک ذہن میں رکھیں. کچھ پرانے امراض میں بھی بعض اوقات نیند اڑ جاتی ہے کبھی، اور بعض اوقات جیسے میں نے آپ کو غم کا کہا تھا، کس طرح اس میں ایک ڈفرینٹ ایشو یہ بھی ہے، خوشی بھی اس میں شامل ہے. کہ بعض اوقات جو خوشی ہے وہ خوشی بھی جو ہے اس کی وجہ سے بے شمار دفعہ آپ کی جو نیند ہے نا ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور آپ کو نیند نہیں آتی ہے. تو اور سر درد اس میں ہوتا یہ ہے کہ پرابلم میں سے ساتھ جو نیند نہ آنے کی وجہ سے پھر جو آپ کو پرابلمز ہو سکتی ہیں، اس میں سر درد ہے، چکر آنا ہے، گھبراہٹ ہے، چڑچڑا پان آ جاتا ہے، آنکھیں آپ کی سوجنے لگ جاتی ہیں، آنکھوں کے گرد آپ کے ہلکے پڑنے لگ جاتے ہیں. تو یہ آپ ایک چڑچڑا پن جسے کہتے ہیں نا انسان کی طبیعت میں، وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ لڑائی کرنے کو دل چاہتا ہے آپ کو کہ لڑیں، یہ کریں گے. تو یہ سب کا پیچھے ریزن یہ ہو رہا تھا کہ آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی. میں نے پہلے ایک تھوڑا سا پہلے میں نے ایک ٹاپک میں ڈسکس کیا تھا ریگارڈنگ نیند کا، کہ نیند سب سے قیمتی چیز ہے آپ کے باڈی کے لیے. نیند اگر آپ کی ریکوری، کسی بھی چیز کی ریکوری ہے، جس میں کوئی بھی وہ چیز ہے، اس کی ریکوری کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو نیند ہے نا وہ پوری ہونی چاہیے. اب نیند پوری ہونا یا تھوڑا سا زیادہ ہو جانا بھی ٹھیک ہے، لیکن اب نیند اگر ٹوٹنی ہے یا کم ہو رہی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو نیند کی کمی کبھی نہ آنے دیں، نیند کوشش کریں پوری نیند لیں. آپ یہ کہیں گے اس کے لیے ہم کیا کریں؟ تو آپ ہومیوپیتھی کی جو ہے میں آپ کو وہ باتیں بتا دیتا ہوں، کوئی ضروری جو ہیں، جس سے کہ آپ کو بڑا فرق پڑے گا آپ کی نیند کے اوپر، اور آپ کو بہتر نیند آئے گی. اور وہ پوائنٹس جو آپ کے اپنے کنٹرول میں ہیں وہ تو آپ نے خود ہی کنٹرول کرنے ہیں نا، وہ تو میں نہیں کچھ کر سکتا ہوں. کہ وہ کوئی دوائیاں آپ کی مدد تو کرتی ہیں، لیکن آپ نے خود بھی تو کرنا ہے نا. غم ہے تو آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ آپ کو اس غم سے بچائے اور ٹھیک رکھے، اس میں سے نکلیں، کوشش کریں، عبادت کریں، ٹھیک ہے نا.
یہ بڑا ضروری چند چیزیں ہیں. تو آپ اس طرح کی چیزیں آپ کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو بہت سکون ملتا ہے باتوں میں, اس سے بھی آپ کو آرام آ جاتا ہے. غصہ کم کریں, چیزیں اپنی کام کریں, اور تھکاوٹ ہے, دماغی کام ہے, تو اس کو بھی ایڈجسٹ کریں کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں ان کو, اس حساب سے آپ لے کے چلیں ان کو. اب اس کے اندر جو ہومیوپیتھی کے مطابق جو مدر ٹنچر یوز ہوتے ہیں اس کے اندر, پہلے میں وہی بتاتا ہوتا ہوں. مدر ٹنچر اس میں ہے اپنا سب سے ہمارا ٹاپ کا ہومیوپیتھی کا مدر ٹنچر ہے پیسی فلورا. وہ کیوں اس کے اچھا, اس کا بھی ایک اصول ہے پیسی فلورا. یہ نہیں کہ آپ 10 قطرے دن میں 3 مرتبہ لے رہے ہیں, اس کی 40 سے 50 قطرے ایک ہی دفعہ لیں. آپ شام کے لے لیں یا تھوڑا لیٹ نائٹ لے لیں, زیادہ بھی لیٹ نائٹ مطلب شام کے بعد اب اس کو لے سکتے ہیں. 40-50 قطرے ایک دفعہ لے لیں ہلکے سی نیم گرم پانی میں. پیسی فلورا مدر ٹنچر یہ بڑا کام کرتا ہے. ایسکیلیچیا ایک ہے, وہ بھی بڑا اچھا ہے اس میں, لیکن بڑا پیسی فلورا کی اپنی بات ہے. ایپی ہے, ایپی گریو ہے, تھیا ہے, تھیا بھی یہ بڑا آپ کو ریلیکس دیتی ہے, نیند کے سلسلے میں بڑی مدد کرتی ہے. اب اس کی جو مین میڈیسنز ہیں, یہ تو میں نے آپ کو مدر ٹنچر بنایا جس کی مین میڈیسنز ہیں 30 پوٹنسی. نارملی میں 30 پوٹنسی کو بھی 30 پوٹنسی ہی کو ریکمینڈ کرتا ہوں, ریفر کرتا ہوں کہ آپ 30 پوٹنسی میں رہیں. اگر ضرورت پڑے تو ہاں لازمی آتا ہے 200 بھی استعمال کر سکتے ہیں, 200 پوٹنسی میں دوائی. تو اس میں بنیادی طور پہ جو ہے نا وہ 30 پوٹنسی کی جو دوائیاں ہیں ان میں سب سے پہلے دوائی آتی ہے کافی کروڈ. کافی کروڈ کا تعلق اس سے بھی ہے, آپ کی وہ خوشی والی نیند اور یا غم والی نیند, اس میں کافی کروڈ کا کافی عمل دخل ہے, کافی کام کرتی ہے. بیلاڈونا ہے, کیمومیلا ہے, آرنیکا ہے. آرنیکا بڑا آرام دیتی ہے جسم کو, بہت سکون دیتی ہے مسلس کو, اس کی وجہ سے آپ کو آرام آ جاتا ہے. اوپیم ہے, اوپیم obviously لازمی ہے, آپ کو نام سن کے پتہ چل گیا ہوگا یہ افیم سے بنتی ہے. لیکن ہے کہ یہ obviously افیم والا اثر تو نہیں رکھتے گی جو آپ کے اوپر, لیکن یہ بنتی اس سے تو اس کا ایک ہلکا سا, آپ نے جس طرح میں نے بتایا 30 پوٹنسی تو بہت ہی لائٹ چیز بنتی, تو یہ بھی بڑا اثر ڈالتی ہے آپ کی نیند کے اوپر, آپ نیند کو بہت بہتر کر دیتی ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے, ہاں اس میں ایک ہے جس میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا مدر ٹنچر میں بتا رہا تھا, جلسیمیم مدر ٹنچر میں نہیں, اگر اس کا 1x کے لیے 3 یا 4 قطرے بھی رات کو استعمال کر لینا, اس سے بھی آپ کی نیند بہت بہتر ہو جاتی ہے. تھوڑا سا پھر اس کو گیپ ضرور دے گا کریں اس کو. جلسیمیم 1x میں مگر آپ اس کے 2 یا 3 قطرے, زیادہ نہیں, وہ بہترین دوائی بہت ہے. جبکہ میں نے پیسی فلورا کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ 30-40 قطرے آپ نے اکٹھے لینے ہیں مدر ٹنچر کے کیوب کے. اچھا, نقص اومیگا بڑا کام کرتی ہے اس میں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے معدے کا بھی اس میں اگر کام نہیں ہو رہا تو وہ اس کی وجہ سے بھی نیند خراب ہو جاتی ہے, تو وہ اس میں یہ بڑا کام کرتی ہے. نقص اومیگا بھی آپ کی نیند کی مدد کرتی ہے. اب جو میں نے بتایا تھا آپ کو اپنا شروع سے, جو میں نے بک بھی لکھی ہے, اپنا کام بھی کر رہا ہوں, سارے کچھ لکھتا رہتا ہوں بیٹھا ہوں اپنا, تو میں نے بتایا کہ میں نے کمبینیشن بھی اس میں ضرور کیے ہوئے ہیں. جو اگر کسی کو نیند نہیں آ رہی تو میں 2 یا 3 دوائیاں یا 2 دوائیاں یا 3 دوائیاں کو ملا کے, بعض اوقات 4 ملائی ہیں لیکن 4 بہت کم استعمال میں آتی ہیں میرے. میں نارملی 2 یا 3 دوائیاں ہی مکس کرتا ہوں, زیادہ نہیں, اور وہ بھی وہ دوائیاں جو آپس میں مکس ہو سکتی ہیں, ان کے دوائیوں کے اثرات کو زیادہ بڑھانے کے لیے. تو وہ اس میں جلسیمیم ہے, جلسیمیم, اور اس میں آپ مکس کریں بیلاڈونا, اور اس میں مکس کریں آپ کافی کروڈ. یہ 3 دوائیاں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. یہ تینوں دوائیوں کو 30 پوٹنسی میں مکس کر لیں, اور اس کے پھر آپ 5-5, 7-7 قطرے بوندیں اس کی آپ اپنی زبان پہ ٹپکا سکتے ہیں. دن میں 3 مرتبہ, 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ٹپکا لیا کریں. یہ ایک کمبینیشن تھا 2-3 دوائیوں کا. تو اس کے بعد دوسری ایک دوائی آ جاتی ہے کمبینیشن میں, ایک کاسٹیکم ہے اور کیمومیلا ملا کے استعمال کر سکتے ہیں. یہ کیمومیلا اور کاسٹیکم ملا کے استعمال کریں. اور تیسرا میں نے آپ کو ویسے ہی بتایا تھا کہ جلسیمیم 1x, دیٹ از آلسو ویری گڈ میڈیسن, جو نیند کے لیے آپ کی مدد کرتی ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جو بایو کیمیکل میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹیشو سالٹس میں بتاتا ہوں تو آپ کو کہ آپ نے یہ یوز کر سکتے ہیں. اس میں نیند کے لیے جو سب سے اچھا سالٹ ہے وہ ہے کالی فاس, وہ آپ کی بڑی مدد کرتا ہے. نیٹرم سر بھی مدد کرتا ہے آپ کی بہت زیادہ. میگنیشیم فاس بھی کرتا ہے. اور اب اس میں جو کہتے تھے کہ 6x یا 3x یا اپنا, میں نے ہمیشہ پریفرنس دی ہے 3x کو. میں نے 3x کو سب سے زیادہ کامیاب پایا ہے ٹیشو سالٹس میں. حالانکہ یہ اس میں اور بھی ہیں, اس میں 30 اور کیا 200 XP ہے تو فلانا, کافی ہیں اس کے آگے, لیکن میں نے پریفرنس جو دی ہے آج تک, جس میں میں نے فائدہ بھی اٹھایا باقی دوائیوں کے استعمال سے, وہ تھا ہمیشہ 3x. اب اس کے بعد ڈائٹ کی بات آ جاتی ہے. ڈائٹ کہ آپ کو کیا چیز لینی چاہیے جس سے کہ آپ کو نیند آئے. سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ آپ رات کو لیٹ نائٹ کے بعد جب لیٹنا ہے اس کے بعد آپ چائے پینا چھوڑ دیں, چائے نہ پیا کریں رات کو لیٹ نائٹ. تو وہ بھی بعض اوقات چیزوں کا, آپ کی جو حرکات ہیں آپ کے مسلس کی چیزوں ان کو فریش کر دیتی ہے, تو اس سے بھی آپ کی نیند اڑ جاتی ہے. تو اس لیے لیٹ نائٹ والی چائے آپ کائنڈلی بند کر دیں. اگر آپ کو نیند کی پرابلم ہے, باقی تو آپ کے جو دل چاہتے کریں آپ, لیکن اگر آپ کو نیند کی پرابلم آ رہی ہے تو رات والی چائے آپ لازمی ایوائڈ کریں, وہ نہ پیا کریں سونے سے پہلے. دوسرا بات یہ ہے کہ آپ ایک اور بڑا اچھا سادہ طریقہ ہے اس کا کہ رات سونے سے پہلے اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو آپ ٹھنڈے پانی سے تو اپنے پیر کو دھو لیں, پیروں کو دھو لیں, صاف کر لیں ان کو.
اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ سکون آئے گا پیروں کی وجہ سے۔ اب ایک اور بڑا ایک اچھا اس میں چیز جو استعمال ہوئی، میں نے دیکھی بھی ہے اور لوگوں کو میں نے یہ مشورہ بھی دیا، پھر انہوں نے استعمال بھی کیا ان چیزوں کو، وہ تھی سرسوں کا تیل۔ سرسوں کا تیل انہوں نے استعمال کیا پیروں کے تلوں پہ، ان کو نیچے مالش کی ہلکی ہلکی سی پیروں کے تلوں پہ، تو وہ ان کو اس سے بہت زیادہ فرق پڑا۔ اور اگر آج کل اس موسم ہے جس میں گاجر کا وقت چل رہا ہے، گاجر اویلیبل ہے مارکیٹ میں بہت زیادہ، تو آپ کائنڈلی گاجر کا ایک گلاس دن میں ضرور شروع کر دیں، کیونکہ بعض اوقات نیند کی کمی کا تعلق آپ کے وائٹامنس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو اس میں سے آپ کو کافی کچھ گاجر بڑا کام مدد کرتی ہے آپ کی نیند کی کمی کے لیے بھی۔ تو اس کا ایک گلاس جوس کا آپ اگر اویلیبل ہے، اس سیزن ہے تو اس کا وہ ضرور پئیں آپ، اس سے آپ کو زیادہ فرق پڑ سکتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بنیادی بڑی بڑی باتیں بتائی ہیں نیند کی کمی کے بارے میں، کہ نیند کی کمی، اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کے نقصانات بے شمار ہیں، چڑچڑاپن بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ تو اس لیے کائنڈلی آپ خود بھی آپ اپنی نیند پوری کرنے کے لیے پوری کوشش کیا کریں کہ اپنی نیند پوری کریں، اور سکون دے، آرام دے، جگہ آپ کی اچھی ہونی چاہیے جہاں آپ نے سونا ہے، خاموشی ہو، ہلکا اندھیرا ہو، مطلب جیسے بھی آپ کو اندھیرے میں سونا ہے کہ نہیں سونا، لیکن آپ بالکل ریلیکس رکھیں اپنے آپ کو۔ پھر آف کورس لازمی بات ہے کہ آپ میڈیٹیشن بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، تو آپ رات کو بھی کوئی چیز پڑھ لیا کریں، اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ تو یہ چیزیں آپ کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو نیند کی کمی کا پرابلم ختم ہو جائے گا۔ دوائیاں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، کوئی سوال جواب ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو میں اپنی ویڈیوز کے نیچے ہمیشہ اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دیتا ہوں، سارا کچھ دیتا ہوں، آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو مجھے نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔